أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله، ونصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى، صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی، آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا کے لیے ایک مذہب لے کر کے آئے. آپ کی حیثیت ایک بانی مذہب کی سی ہے، اور دنیا کو آپ مذہبی راستہ بتانے کے لیے آئے. میرے ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھے، کوئی سماجی مسئلے نہیں تھے، اور آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ کہ تمام انسان جو خدا کے بندے ہیں، ان تمام انسانوں کو ان کے پیدا کرنے والے رب العزت سے ملا دینے کا تھا، اور آپ نے یہ کیا. جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے آپ کے بعد سے قیامت تک جو ہونے والے واقعات ہیں ان کی پیشین گوئی فرمائی. تو اس پیشین گوئی کو عربی زبان میں اخبار مغیب کہا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے زمانے میں جو بھی واقعات ہونے والے تھے، جس کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروایا تھا، اس علم کا جب آپ نے اظہار کیا تو اس کو اخبار مغیب یعنی غیب کی خبروں کا نام دیا گیا. تو یہ خبریں مختلف قسم کی ہیں. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص جو آپ کے خاندان سے ہوگا، جس کا نام آپ ہی کا نام ہوگا، جس کے والد کا نام آپ ہی کے والد کا نام ہوگا، وہ جزیرہ عرب پر حکومت کرے گا، اور یہ حکومت 7 سال 9 سال یا 11 سال کی ہوگی. تو اس حدیث میں ہم کو ایک ایسے شخص کا تذکرہ ملتا ہے جو جزیرہ عرب کا حکمران ہوگا. ظاہر ہے کہ ملکوں کے حکمرانوں کے بارے میں اگر کوئی بات کہی جائے تو اس کا تعلق سیاست سے ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ نے ایک پیشین گوئی یہ بھی فرمائی کہ امت محمدیہ کے آخری زمانے میں ایک دجال نکلے گا
لفظ دجال کے معنی ہے دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا۔ ایک زبردست دجال نکلے گا، وہ طرح طرح کی جھوٹی باتیں قوم کے سامنے رکھے گا اور مسلمانوں کو پریشان کرے گا۔ اس طرح سے آپ نے ایک گمراہ کرنے والے کا تذکرہ فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ ملک عرب کی فوجیں قسطنطنیہ پر لڑائی کریں گی اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گی۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا تو اللہ تعالی ہر 100 سال پر مسلمانوں کے لیے ایک مجدد کو پیدا کرے گا جو دین اسلام کی تجدید کریں گے اور نئے سرے سے اس میں جان ڈال دیں گے۔ اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخبار مغیب ہیں، یعنی آپ نے جو غیب کی خبریں بتائی ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں اور ہر ایک الگ الگ ہے، ایک کا دوسرے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو انہی اخبار مغیب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے آنے کی پیشن گوئی فرمائی، اور جتنی حدیثیں مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں پائی جاتی ہیں، ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی ایک مذہبی شخص ہوں گے۔ وہ نہ کوئی سپہ سالار ہوں گے، نہ پولیٹیشین ہوں گے، نہ سماجی مسئلے ہوں گے، بلکہ جس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں کو مذہب کی تعلیم دی اور خدا تعالیٰ کی طرف بلایا اور اس کی توحید سکھائی، اسی طرح سے مہدی کا عمل بھی ہوگا۔ تو مہدی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی شخصیت ہے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ مہدی مذہب کی فلاح و بہبود کے لیے آئیں گے، اس کے سدھار کے لیے آئیں گے، تو اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہونا چاہیے کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، یا اور دوسری چیزیں جو گویا فوج کشی سے تعلق رکھتی ہیں، ملکوں پہ حملے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسی قسم کے معاملات جو دنیاوی قسم کے ہوتے ہیں، اس سے مہدی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مہدی ایک مذہبی شخصیت ہوگی اور وہ مذہب کے سلسلے ہی میں رہنمائی کریں گے۔ ان سے اور دوسری باتوں کی توقع کرنا یا مطالبہ کرنا غلط ہوگا۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ ایک نقل شریف بیان کی جاتی ہے شواہد الولایت کی کہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے شریعت کا ایک مسئلہ پوچھا۔ ظاہر ہے کہ شریعت بھی مذہب ہے، شریعت اسلام ہے، اور شریعت کا تعلق بالکل امور مذہبی سے ہے۔ تو حضرت مہدی نے اس کا جواب دے دیا، سوال کا جو بھی مذہبی سوال ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے وہ چیزیں دریافت کرو جس کے لیے میری بعثت ہوئی ہے، میں آیا ہوں۔ تو اس نقل شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اور مسلمانوں کو محض شریعت کے احکام بتانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کی تشریف آوری باطنی اصلاح کے لیے تھی، جس کو ہم طریقت کہتے ہیں یا جس کو روحانیت کہتے ہیں، اور جو باطن کا راستہ ہے۔ تو گویا اس نقل سے بھی آپ کا منصب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی حضرت سید محمد جون پوری
مہدی موعود اسلام کے باطن کو ظاہر کرنے کے لیے اور پھر انسان کی روحانی ترقی اور انسان کو خدا سے ملانے کے لیے تشریف لائے۔ تو یہ باتیں ہم کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک نقل شریف انصاف نامے میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے آخر وقت میں آپ سے یہ پوچھا کہ آپ فلسطین تشریف نہیں لے گئے، تو یہ سن کر حضرت کو غصہ آیا اور آپ نے کہا کہ بندے نے کس وقت کہا تھا کہ میں فلسطین جانے والا ہوں اور وہاں پر کوئی لڑائی لڑوں گا، فوج کشی کروں گا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ احادیث میں یہ جو بیان ہے کہ مسلمان کسی وقت فلسطین کو جائیں گے اور وہاں لڑائی لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے، یہ جو مسلمانوں کا ایک سیاسی عمل ہے، اس کے بارے میں جو کچھ بھی حدیثوں میں بیان ہوا ہے اس کا تعلق مہدی اور مہدی کی ذات سے نہیں ہے۔ تو اتنا سب کچھ آپ کو سنانے کے بعد میں یہ بات ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مہدی کا مسئلہ جو خالص مذہبی مسئلہ ہے، اس کو لوگوں نے سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ یہ ظاہر ہے بہت بھاری غلطی ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ابتدائی زمانہ اسلام کی تاریخ کا ہے، جس کو پہلی صدی ہجری کہا جاتا ہے، یعنی 60 سال کے بعد، 60 ہجری کے بعد مسلمانوں میں کچھ ایسی تحریکیں پیدا ہوئیں جس میں مہدیت کو سیاسی امور کے لیے استعمال کیا گیا۔ یعنی ایک دعویٰ ہوا کہ ہم مہدی موعود ہیں اور ہم جو بھی حکومت موجود تھی اس حکومت کو چھین لیں گے اور اپنے طریقے پر اپنی حکومت چلائیں گے۔ تو اس طرح سے مہدی کو سیاست میں گھسیٹا گیا اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا لوگوں کو کہ وہ حکومت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ احادیث کے ذخیرے پر نظر ڈالیں اور اس میں آنے والے زمانے کے متعلق جو حدیثیں ہیں جو الگ الگ قسم کی ہیں، ایک دوسرے سے متعلق نہیں ہیں، تو اس میں مہدی کی جو اتنی بھی حدیثیں ہیں وہ مذہب سے متعلق ہیں، سیاست سے متعلق نہیں۔ لیکن عوام میں سے بعض لوگوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے مہدی کے نام کو سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ تو نہ صرف یہ ہوا بلکہ آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائم شدہ حکومتوں کے مقابلے میں فوجیں جمع کر کے اپنے آپ کو مہدی کہلا کر کے گویا جنگ آزمائی کی گئی۔ چنانچہ النفس الزکیہ کے نام سے ایک بزرگ اٹھے جو حضرت حسن کے خاندان سے تھے اور انہوں نے عباسی حکومت کا مقابلہ شروع کر دیا۔ عباسی حکومت والوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے ایک بادشاہ کا نام مہدی رکھ دیا۔ ہارون رشید کے باپ کا نام مہدی تھا، اور اس طرح سے گویا جو مسئلہ خالص مذہبی یا روحانی مسئلہ تھا اس کو سیاسی رنگ میں رنگ دیا گیا۔ تو اب نتیجہ اس کا یہ ہوا مسلمانوں کی اس بے اعتدالی کا کہ ان کے سامنے مہدی موعود کی جو تصویر آئی وہ یہ کہ وہ ایک حاکم ہوں گے، ایک بادشاہ ہوں گے اور ان کا ایک ملک ہوگا، بلکہ وہ ساری دنیا کو فتح کریں گے اور اس میں اسلام کو پھیلا دیں گے۔ مہدی کے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں عدل اور قسط کے بارے میں کہ مہدی جب آئیں گے تو یملؤ الارض قسطوں و عدلوں کما ملئت ظلمن و جورا، یہ حدیث ہے مہدی کے بارے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے تو ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ساری زمین کے جو ظلم و ستم ہے اس کو دور کر دیں گے۔ تو یہ جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کو یہ خیال ہوا
کہ مہدی ایک عالمی حکومت قائم کریں گے، ایک ورلڈ گورنمنٹ کہ اس کا ایک صدر مقام ہوگا، اور اس حکومت سے کے ذریعے سے ساری دنیا میں انصاف پیدا کیا جائے گا اور ظلم و ستم کو دور کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس زمانے میں لوگوں نے اس قسم کے خیالات ظاہر کیے، ان کو شاید جغرافیہ معلوم نہ ہو اور دنیا وہ اسی کو سمجھتے ہوں کہ جس علاقے میں وہ رہتے ہوں۔ ہندوستان کے رہنے والے ہندوستان ہی کو دنیا سمجھتے تھے، عرب کے رہنے والے عرب کو ہی دنیا سمجھتے تھے، ایران والے ایران کو۔ حالانکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کیا مطلب ہے۔ دنیا مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی ہے، اور آج اتنے ترقی یافتہ سائنس کے حالات ہونے کے باوجود یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص ساری دنیا پہ حکومت کرے، اور دنیا کے مختلف قسم کے جو باشندے ہیں، جو مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف سماجوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تہذیب اور ان کا تمدن اور ان کے جو حالات ہیں، جو سب قسم کے مختلف قسم کے ہیں، تو ان تمام کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھائی جب مہدی آئیں گے تو یہ ساری جو دنیا ہے مختلف قسم کی اس پر حکومت کریں گے اور اس کو ایک کر دیں گے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف تحریکات کی وجہ سے لوگوں نے مہدی کے مذہبی مسئلے کو ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا اور اسی حیثیت سے دیکھنے لگے۔ اب گزشتہ جو بیان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس سے موجودہ بیان کو ملاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات بھی فرمائی ہے کہ عیسیٰ تشریف لائیں گے اور اس زمانے میں جو دجال کا فتنہ ہوگا اس دجال کو ختم کریں گے۔ تو اب اسی حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا جو اپنی فوج لے کر کے لڑ رہا ہوگا، اور اس سے حضرت عیسیٰ ملیں گے اور وہ مل کر کے دجال کو ختم کریں گے۔ تو وہ جو مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے، جس کے ساتھ ایک فوج ہے اور جو کافروں سے مقابلہ کر رہا ہو اور جو دجال سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، تو لوگوں نے اس کا نام مہدی رکھ دیا۔ یہ خاص بات ہے، یعنی ساری دنیا میں اور مسلمانوں میں اور عالموں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ عیسیٰ کے زمانے میں جو مسلمانوں کا امیر ہوگا، جس کے پاس فوج ہوگی اور جو کافروں سے لڑائی لڑنے والا ہوگا، اس کا نام یا اس کا لقب لوگوں نے مہدی رکھ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے نازل ہوں گے وہ اس مہدی سے ملاقات کریں گے۔ تو عیسیٰ اور مہدی کا اجتماع، مسلمانوں نے اس کو ایک عقیدہ بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو بات ہے بالکل بے بنیاد بات ہے۔ حدیثوں میں کہیں بھی ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو ان کی ملاقات مہدی سے ہوگی، یا مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے تو عیسیٰ کی ملاقات تک زندہ رہیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے۔ حدیثوں میں یہ بیان کہیں بھی نہیں ہے، لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ مہدی جو ایک مذہبی شخصیت ہے، اس کو لوگوں نے ایک سیاسی شخصیت بنا دیا اور پھر عیسیٰ سے ملا دیا، اور عیسیٰ سے ملانے کے بعد عیسیٰ اور مہدی کے عقیدے کو مذہبی کتابوں میں جگہ دی گئی۔ اب جس حضرت سید محمد جون پوری تشریف لائے تو لوگوں نے یہ مطالبہ کیا، اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی لوگ مطالبہ کریں کہ جب سید محمد جون پوری تشریف لائے تو عیسیٰ تو موجود نہیں تھے، تو پھر یہ کیسے مہدی ہو سکتے؟ حالانکہ یہ عقیدہ نہ تو قرآنی عقیدہ ہے نہ حدیث کا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ اور مہدی کے ملنے کا جو عقیدہ ہے
نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے، یہ مسلمانوں کی محض ایجاد ہے۔ اب اس ایجاد پر میں تھوڑی سی اور روشنی ڈالتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حدیثوں میں صرف اتنا ہے کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا جس کے پاس فوج ہوگی اور وہ کافروں سے لڑ رہا ہوگا۔ تو مختلف حدیثوں میں اس امیر کی صفات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ میں گزشتہ مرتبہ تفصیلاً عرض کر چکا ہوں، اور وہ صفات یہ ہے کہ یہ ایک رجل صالح ہوگا، یعنی نیک شخص ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اور ان کی مسلمانوں کی امامت کرے گا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کا جو امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہوگا وہ ایک نیک شخص ہوگا اور رجل صالح۔ بات کھلی ہوئی ہے، بالکل صاف ہے۔ اب دنیا میں مہدی کے آنے کی جو بات کہی گئی ہے وہ اپنی جگہ صاف ہے۔ عیسیٰ کے زمانے کا امیر اور مہدی موعود جو جدا شخصیتیں، ایک شخصیت نہیں ہے، لیکن مسلمان علماء اور محدثین نے یہ کوشش کی ہے کہ دونوں کو ایک ہی کر دیں۔ عیسیٰ اور مہدی کا جو مسئلہ ہے وہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمان علماء کی کوششوں کا مسئلہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو علماء تھے یہ لوگ تو معصومون علی الخطا نہیں تھے، نہ یہ لوگ رسول تھے اور نہ یہ کوئی ایسے لوگ تھے، بلکہ یہ محض ایک عالم تھے، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ عیسیٰ اور مہدی کے مسئلے کو ایک ساتھ جوڑ دیں۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ یہی خیال ساری دنیا میں پھیل گیا، اور ایک عجیب و غریب بات ہے، جتنے محدثین گزرے ہیں ان کی کوششیں اسی قسم کی رہی ہیں، حالانکہ یہ کوئی محمود کوشش نہیں ہے، یہ محمود نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محدثین کی اصطلاح میں دو مختلف حدیثوں کو جمع کرنے کا ایک طریقہ پایا جاتا ہے جس کو توفیق و تطبیق کہتے ہیں۔ حدیثیں بظاہر مختلف ہوتی ہیں اور محدثین دو مختلف حدیثوں کو کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح ملاتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے توفیق و تطبیق۔ اب اس کی مثال کے سلسلے میں میں ایک زندہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہندوستان میں حال ہی میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انور شاہ صاحب دیوبندی، انور شاہ صاحب کشمیری دیوبند کے ایک بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان میں حدیث کی بڑی خدمت کی ہے اور حدیث کو پھیلانے میں کوشش کی ہے، جیسا کہ ہر ایک محدث کرتا ہے۔ تو یہ جو محدث صاحب انور شاہ صاحب کشمیری جو حال ہی میں انتقال کر گئے ہیں، ان کے بے شمار شاگرد ہیں، اس میں ایک صاحب بدر عالم صاحب بھی ہیں، وہ بھی بڑے محدث ہیں اور ان کا بڑا شغف ہے۔ انہوں نے حدیثوں کی ایک کتاب لکھی ہے ترجمان السنت کے نام سے۔ تو غرض ان حضرات نے یہ کوشش کی کہ حدیثوں کی تشریح کریں اور ان کی تعریف کریں اور ان کو پھیلائیں۔ ظاہر ہے کہ حدیث کی خدمت ایک اچھا دینی مشغلہ ہے، بہت قابل تعریف ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں علماء میں اور خاص طور پر محدثین میں ایک ذہنیت یہ چلی آ رہی ہے، ان کا ایک مزاج ہے، وہ یہ کہ اگر دو مختلف حدیثیں ہیں جن کا ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ملا کے ایک کر دیں، اور بظاہر ان حدیثوں میں جو اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کو دور کر کے ایک ہی گویا مضمون بنا دیتے ہیں۔
تو ترجمان السنت جو انور شاہ صاحب کشمیری محدث کے شاگرد بدر عالم صاحب محدث کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے، عیسیٰ اور مہدی کی ملاقات کا مسئلہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں گزشتہ 10-20 سال کی ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا محدثین کے مزاج کا، ان کی کیفیت کا، ان کی عادتوں کا۔ تو جہاں یہ مسئلہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کے زمانے میں ایک مسلمان امیر ہوگا جو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر وہ امیر یہ کہے گا کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ اب یہ جو امیر ہے وہ ظاہر ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مسلمانوں کا مزاج اور ان کی تعلیم یہ ہے کہ مذہب اور سیاست کا کام کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے ایک ہی شخص کو لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جو شخص فوج کی کمانڈ کر رہا ہے وہ نماز روزے کے مسائل سے اتنا واقف ہے کہ وہ نماز کی امامت بھی کر سکتا ہے۔ ایک طرف سپہ سالار ہے میدان میں اور دوسری طرف امام ہے مسجد میں۔ یہ کیفیت مسلمانوں کی رہی ہے۔ تو عیسیٰ کے زمانے میں جو امیر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کی حالت یہی ہے کہ وہ فوج لیے ہوئے مخالفین سے گویا لڑ رہے ہیں اور پھر نماز کی امامت بھی کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ کے آتے ہی یہ صاحب عیسیٰ سے کہتے ہیں کہ آئیے ہم کو نماز پڑھائیے۔ اب یہاں یہ بھی میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک مذہب ہے جس میں بے شمار باتیں ہیں۔ انسان کی زندگی کی پیدائش سے لے کے موت تک ہر مرحلے کے لیے اسلام میں تعلیم موجود ہے۔ اسلام رہنمائی کرتا ہے، گائیڈنس کرتا ہے ہر ایک مسئلے کے بارے میں۔ تو جہاں اسلام ہر مسئلے کی تائید اور توثیق کرتا ہے تو وہ تعلیم ہر مسلمان کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب یہ جو سپہ سالار ہیں جو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، عیسیٰ کو دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو عیسیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یعنی ہم امامت نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، تمہیں کو نماز پڑھانی ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام پوری زندگی کی نمائندگی کرتا ہے اور اس میں خاص طور پر اسلامی عبادات پر جب نظر ڈالتے ہیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی سارے اسلام کا خلاصہ نماز میں رکھ دیا گیا۔ تو اب یہ امام جو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، عیسیٰ کو دیکھ کر کے عیسیٰ سے خواہش کرتے ہیں کہ نماز پڑھائیں آپ، تو عیسیٰ انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی نماز تو تمہیں پڑھاؤ۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان امیر جو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے یا نماز پڑھانے والا ہے، وہ دراصل شریعت اسلامیہ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں جو ان کا زمانہ تھا، ایک رسول تھے، ایک نبی تھے، لے کے آئے، نبوت لے کے آئے اور تمام احکام جو زمانے کے تھے شرعی احکام وہ سب کا سب انہوں نے پیش کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اب ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی اور ان کے سامنے جو شخص نماز پڑھانے والا ہے وہ ایک مسلمان، ایک محمدی شخص ہے۔ بظاہر دونوں کی شریعتیں الگ ہیں، ایک طرف اسلامی شریعت، ایک طرف اسرائیلی شریعت، حالانکہ دونوں ایک ہی خدا کے پاس سے آئی ہیں، لیکن زمانے کے لحاظ سے دونوں میں فرق موجود تھا۔
تو عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا، کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز تمہیں کو پڑھانی ہو۔ تو اس طرح سے اسلامی شریعت کی بالادستی بھی ثابت ہوتی، یعنی دنیا میں حضرت عیسیٰ کا آنا اسرائیلی شریعت کو جاری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محمدی شریعت کی متابعت کرنے کے لیے، محمدی شریعت کو فالو کرنے کے لیے عیسیٰ آئیں۔ اب وہ جو اسرائیلی نبی تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی رسالت اور نبوت اور ان کا حکم جاری نہیں رہا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی محمدی شریعت لائے اس محمدی شریعت کا نفاذ ہوگا، یعنی عیسیٰ آنے کے بعد بھی یہ جو موجودہ اسلام ہے اسی کی پیروی کریں گے۔ تو گویا یہ ثبوت ہم کو ملتا ہے کہ جب عیسیٰ سے کمانڈر نے کہا آئیے نماز پڑھائیے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ ایک دوسرے کے امیر ہیں، کہا کہ آپ کے نام کی اقامت کی گئی ہے، آپ یہ نماز پڑھائیے، اور مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے امیر ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا اظہار کر دیا۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محدثین کی جو عادت ہے وہ عادت یہ ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنے والا ان کے زمانے میں اسلامی فوج کو لے کے چلنے والا شخص کون ہے۔ حدیثوں میں اس شخص کا نام نہیں دیا گیا ہے، حدیثوں میں اتنا بتایا گیا کہ وہ مسلمانوں کا ایک امیر ہے، ایک کمانڈر ہے، اتنا ہی بتایا گیا ہے۔ اب محدثین کہتے ہیں بھائی اس کا نام کیا ہوگا، اس کا لقب کیا ہوگا۔ اس کے بعد محدثین نے یہ کیا کہ اس کا نام مہدی رکھ دیا۔ یہ پوائنٹ قابل غور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے امیر کا نام مہدی نہیں رکھا اور نہ مہدی بتایا، علماء اور محدثین نے یہ نام دے دیا۔ تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں جو ایک محدث گزرے ہیں انور شاہ صاحب، اور ان کے ایک شاگرد گزرے ہیں برز عالم صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ کہا کہ پہلے کی جو کتابیں حدیث کی تھی اور محدثین کی تھی، ان کی کتابوں میں کچھ تفصیلات نہیں ہیں، تو میں ذرا اشارتاً آپ کو سناتا ہوں۔ مسلمانوں میں حدیثوں کا بڑا مقام ہے اور ہونا ہی چاہیے۔ ان حدیثوں کو مختلف عالموں نے جمع کیا، تو ان عالموں کے بارے میں میں سرسری طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک محدث ہیں سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال 256 ہجری میں ہوا۔ ان کے بعد ابو داؤد ہیں 275 میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر امام مسلم ہیں حدیثوں کے 261 میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ترمذی ہیں 279 میں ان کا انتقال ہوا۔ ابن ماجہ ابھی 273 میں گزرتے ہیں، اور نسائی 303 میں۔ تو ان جن محدثین کے نام میں نے آپ کو سنائے، ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں حدیثیں جمع کی ہیں۔ بخاری اور مسلم دو ایسے محدثین ہیں کہ ان دونوں کی جو کتابیں ہیں، امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری یا امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم، اس میں مہدی کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ جو دو کتابیں بڑی معتبر مانی جاتی ہیں، بڑی چوٹی کی کتابیں ہیں، بڑی اہم کتابیں ہیں، ان کتابوں میں عیسیٰ کا تو تذکرہ ہے لیکن مہدی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اب چونکہ علماء کے دائرے میں یہ دو محدثین انتہائی بلند مقام رکھتے ہیں، تو بعض علماء یہ کہنے لگے کہ اگر بخاری اور مسلم میں مہدی کا تذکرہ نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم مہدی کو مانتے ہی نہیں، مہدی کے وجود کے قائل نہیں۔ یعنی اتنی اہمیت انہوں نے ان کتابوں کو دی کہ
کہ اگر ان کے مصنفین نے تذکرہ نہیں کیا ہے مہدی کے آنے کا تو ہم مانتے نہیں۔ اب ان سے ہٹ کر کے جو دوسرے اور محدثین ہیں، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، یہ وغیرہ، ان تمام بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں مہدی کا تذکرہ کیا ہے، اور ان سب کی کتابوں کا نام صحاح ستہ ہے، یعنی حدیث کی 6 صحیح قسم کی کتابیں جس پر سب کے سب مسلمان متفق ہیں، اور ان کتابوں میں جو حدیثیں ملتی ہیں ان کو وہ مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ تو بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر کے باقی حدیث کی کتابوں میں مہدی کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے ساری دنیا کے مسلمان مہدی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ان جن محدثین کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، ان لوگوں نے بڑی کوششیں کر کے ہر قسم کی حدیثوں کو جمع کر دیا۔ حدیثوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں ان بزرگوں نے کچھ معیار قائم کیے، کچھ اسٹینڈرڈ قائم کیا، اس معیار کے مطابق جو حدیثیں ان کو ملتی تھیں انہوں نے قائم کیا، اور اس معیار سے جو گری ہوئی حدیثیں تھیں نعوذ باللہ تو وہ ان کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو ان محدثین کے بعد بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ بعد کے بھی جو محدثین تھے وہ آئے، اور آ کر کے انہوں نے بھی حدیثیں جمع کی، لیکن ان حدیثوں پر اتنا اعتبار نہیں کیا گیا جتنا کہ ان 6 کتابوں پہ اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب محدثین کے سامنے دونوں قسم کی حدیثیں ہیں، اعلیٰ درجے کی اور معیاری قسم کی، اور پھر غیر معیاری قسم کی۔ تو بعد کے محدثین یہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو ملا دیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ صحاح ستہ کے جو مؤلفین ہیں ان کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں عیسیٰ اور مہدی کی ملاقات کا تذکرہ پایا جاتا۔ 303 ہجری امام نسائی کی وفات کا سن ہے، تو یہ جتنے محدثین گزرے ہیں ان کی کتابوں میں صحاح ستہ میں مہدی اور عیسیٰ کی ملاقات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اب آگے بڑھیے، اس کے بعد جو محدثین ہوئے انہوں نے بھی کچھ حدیثیں جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد اپنی کتابوں کو پیش کیا، اس میں جو اچھی سی حدیثیں تھیں اس کو علماء نے لے لیا، لیکن ان کمزور حدیثوں میں عیسیٰ اور مہدی کا تذکرہ بتایا گیا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جو معیاری کتابیں ہیں اس میں عیسیٰ اور مہدی کے ملنے کا کوئی تذکرہ نہیں، اب جو درجہ دوم کی کتابیں ہیں ان میں ملنے کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ تو اب بعد کے محدثین نے یہ کیا کہ اوپر کی کتابیں اور نیچے کی کتابیں، اعلیٰ درجے کی کتابیں اور دوسرے درجے کی کتابیں، ان دونوں کی حدیث کو ملا کے ایک عقیدہ قائم کیا اور دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ اور ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ عام لوگ عالموں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے مذہب کے جو بھی عالم ہیں وہ صحیح بات بتائیں گے، صحیح راستہ بتائیں گے اور غلطی کی طرف نہیں لے جائیں گے، چاہے کسی مذہب کے عالم ہوں، یعنی مسلمانوں کے ہوں یا عیسائیوں کے ہوں یا کسی مذہب کے عالم ہوں۔ عوام یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ علماء صحیح راستہ ان کو بتائیں گے، جو بھی ان کے اصولوں کے مطابق صحیح قسم کا راستہ ہوتا ہے، لیکن علماء اپنے مزاج کی وجہ سے غلط راستے کی طرف بھی لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو مہدی کا جو مسئلہ ایک مذہبی مسئلہ تھا، اس میں یہی ہوا کہ علماء نے اس مسئلے کو ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا اور مہدی کو ایک سپہ سالار اور کمانڈر بنا دیا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ سے ملنے والے کمانڈر کا تو کوئی نام حدیثوں میں نہیں ہے، لیکن بعد کے جو درجہ دوم کے محدثین ہیں
انہوں نے اس کا نام مہدی رکھ دیا. جب اس کا نام مہدی رکھ دیا انہوں نے، یعنی علماء نے اپنی طرف سے رکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، صحابہ نے نہیں رکھا، تابعین نے نہیں رکھا، کسی نے نہیں رکھا، بعد کے علماء نے جو نام رکھ دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ چیز ایک عقیدے میں داخل ہو گئی. تو غرض اس طرح سے نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارے سامنے کہ علماء کی وجہ سے، ان کی تعویلات کی وجہ سے، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ترجمان السنت ایک کتاب ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کمانڈر ان سے ملنے والا ہوگا وہ مہدی ہوگا. یہ بات ایک عالم صاحب کی ذاتی رائے ہے، ان کا ایک ذاتی خیال ہے، نہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، نہ صحابہ کرام کا یہ قول ہے اور نہ پچھلے محدثین کا، بلکہ بعد کے محدثین اس طرح سے باتوں کو جوڑ دیتے ہیں جو الگ الگ ہوتی ہیں، توفیق و تجویز کے ذریعے سے ان کو ملا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو کیفیت ہے آپ کو صرف حدیثوں کے معاملے میں نہیں، تفسیر میں، حدیث میں اور تمام دوسری کتابوں میں آپ کو یہ ملتی ہے. تو بعد کی جو امت ہے وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ بھئی اصل چیز کیا ہے. مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، بعض لوگ ایک طرف چلے جاتے ہیں، بعض لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو ان حالات کو دیکھ کر کے علامہ اقبال نے ایک ربائی کہی ہے، وہ میں ربائی آپ کو سناتا ہوں اور بڑی زبردست ربائی ہے وہ. علامہ اقبال کہتے ہیں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے، زمن بر صوفیو ملا سلام، فارسی میں ہے، زمن بر صوفیو ملا سلام کے پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاں در حیرت اندہ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. شاعر یہ کہتا ہے، یہ جو علماء کرام ہیں اور یہ جو مشائخین ہیں، مشائخین سے مطلب محض مشائخین نہیں ہے، شاعر یہ کہتا ہے علماء کرام اور مشائخین کو میں سلام کرتا ہوں، ان کی تعظیم کرتا ہوں، تکریم کرتا ہوں اور ان کو سلام بھیجتا ہوں میں ملا اور صوفیوں کو جو شیوخ ہیں. زمن بر صوفیوں ملا سلام، میرا سلام پہنچا دیجئے ملا صاحب کو، مولوی صاحب کو، صوفی صاحب کو میرا سلام پہنچا دیجئے کہ پیغام خدا گفتند مارا. شاعر یہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو سلام کر رہا ہوں، ان کی تعظیم کر رہا ہوں، تکریم کر رہا ہوں، سب کچھ اس واسطے کہ انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کی تفسیر ہم کو بتائی، حدیث پڑھ کے حدیث کے مسائل ہم کو سمجھائے. اس واسطے جتنے ملا صاحبان ہیں، مولوی صاحبان ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں. زمن بر صوفی و ملا سلام کہ پیغام خدا گفتند مارا، کہ ان حضرات نے اللہ کا پیغام ہم کو سمجھایا. بھائی بات ٹھیک ہے یہاں تک، لیکن ملا صاحب نے، مولوی صاحب نے کیا کیا، علماء نے، کہ خدا اور رسول کا جو پیغام ہے اس کی تشریح اور تفسیر شروع کر دی. تو ملاؤں کی جو تفسیر ہوتی ہے، جو تشریح ہوتی ہے، وہ ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ اسلام سے بالکل ہٹی ہوئی. نہ خداوند تعالیٰ کا وہ منشا ہوتا ہے، نہ جبرائیل وہ پیام لاتے ہیں، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیام سناتے ہیں. تو اقبال ایک تنزیہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ زمن بر صوفیو ملا سلامے کے پیغام خدا گفتند مارا. یہ تمام مشائخین اور علماء کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا کا پیام ہم کو سنایا. ولے تعویل شاں در حیرت انداز، لیکن انہوں نے پیام خدا کی ایسی تعویل کی، اس کو ایسا توڑ مروڑ کے بیان کر دیا کہ در حیرت انداز، حیرت تو پڑ گئے. کون کون حیرت کر رہے صاحب؟
شاعر اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، یعنی اللہ میاں کو حیرت ہونے لگی کہ بھئی میں نے کیا پیام بھیجا تھا اور یہ ملا صاحب کیا سمجھا رہے ہیں لوگوں کو. جبرائیل حیرت کر رہے کہ میں کیا پیام لایا تھا اور یہ مولوی صاحب کیا کیا سنا دے رہے ہیں عوام کو. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا حیرت میں ہیں کہ جو حدیثیں ہم نے سنائی تھی یہ ملا صاحب مولوی صاحب جو بھی عالم صاحب ہیں یہ پبلک کو کچھ کا کچھ سنا دے. یعنی مہدی اور عیسیٰ کے ملنے کا تو کوئی سوال نہیں تھا، پھر یہ کیسا علم ملا دیے لوگ. تو خدا کو بھی حیرت ہے، رسول کو بھی حیرت، جبرائیل کو حیرت ہے کہ بھائی جو پیام آسمان سے آیا ہے اس پیام میں تو یہ کوئی ملاوٹ نہیں تھی اس قسم کی، اور یہ کس طرح کی ایجاد ہوئی. تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں جو بہت کچھ اختلافات پیدا ہوئے مسلم جماعتوں میں، یعنی سارے کے سارے مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، ان پر ایمان. لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ہے، کسی کا کوئی مذہب ہے، کسی کا کوئی فرقہ ہے، کسی کی کوئی بات ہے. تو یہ سب کیسا ہوا؟ خدا نے تو عمدن مختلف فرقے تیار نہیں کیے، بھائی آپ فلاں فرقے بن جاؤ، آپ فلاں بن جاؤ. خدا نے تیار کیا، جبرائیل نے تیار نہیں کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ خواہش نہیں کی کہ تم الگ الگ فرقے بنا لو. حالانکہ اتحاد و اتفاق کا درس جو اسلام دیتا ہے دوسرے مذاہب میں ویسا نہیں ہے. تو اتحاد و اتفاق مسلمانوں میں ہو جانے کی بجائے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے تمام مسلمانوں اللہ کی جو ایک رسی ہے اس کو تم مضبوطی سے تھام لو اور اختلافات نہ. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ دوسرے حدیثوں میں بتایا گیا کہ اللہ کی رسی کا مطلب قرآن شریف ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا اللَّهَ جَمِيعًا، کہ اے مسلمانوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلافات مت پیدا کرو. تو حضرت کا منشا، اسلام کا منشا یہ تھا کہ دنیا کے تمام مسلمان متحد ہو کے، متفق ہو کے ایک ساتھ چلتے. لیکن یہ جو مسلمانوں میں تفرقے پیدا ہوئے وہ کیسا پیدا ہوئے؟ مسلمانوں میں جو مختلف فرقے بنے کیسا بنے؟ علماء اور ملا اور ایسے ہی مذہبی لوگوں نے کلام خدا کی اور کلام رسول کی تفسیر ایسی کی جس کی وجہ سے اختلافات نمودار ہوئے. اور یہ سب کے سب جو اختلافات ہم اسلام میں دیکھتے ہیں یہ علماء کے پیدا کردہ ہیں. پھر ایسے لوگ جو سیاسی اقتدار چاہتے تھے ایسے لوگوں نے بھی اسلام میں تفرقے پیدا کیے اور مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا. تو مطلب یہ ہے جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ مہدی کا مسئلہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں. لیکن لوگوں نے اس کو سیاسی مسئلہ بنایا اور مسلمانوں کے فرقے بنائے، مسلمانوں کو الگ الگ کر دیا، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا. اور سارے مسلمان خدا کی رسی کو پکڑ کر کے ایک ہی راستے پہ چلے، ایسا نہیں ہونے دیا گیا. تو افسوس اسی کا ہے کہ جن مسائل سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے والا تھا، جیسا حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے توحید کا راستہ پیش کیا، قرآن کا راستہ پیش کیا، سارے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے اور پھر اللہ کے دیدار پر کام کرنے کے لیے آپ نے تعلیم دی. لوگوں نے اس میں تفرقے پیدا کر دی. اسلام اتحاد کا پیام دیتا ہے، تفرقے کا پیام نہیں دیتا. اور اسلام میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں یا رسول ہوں یا مہدی ہوں یہ سب کے سب مسلمانوں کو متحد کرنے، متفق کرنے، ایک راستے پہ چلنے اور مسلمانوں کی ایک طاقت بنانے کے لیے یہ آئے تھے. مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک عجیب قسم کا ہڑبونگ مچا ہوا ہے. اور خاص طور پہ آج کل یورپ میں بار بار حضرت نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر چھاپ کر کے دوسری قوم کے لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں.
اور مسلمانوں کے پیام کی اور ان کے کلام کی، ان کے رسول کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور محض اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہوتا تو دنیا میں مسلمانوں کے رسول کی اور مسلمانوں کے دین کی، مسلمانوں کے مذہب کی کوئی توہین نہیں کر سکتا تھا، کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے عدم اتفاق اور اختلاف کی وجہ سے اور ان کے بٹے ہوئے رہنے کی وجہ سے ہی گویا اسلام کے لیے یہ وقت آ گیا۔ بہرحال اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے میں آج کے موقع پر یہ بھی عرض کروں گا کہ آنے والی اتوار سے پہلے چونکہ 10 محرم کی تاریخ آ جاتی ہے، اور اس تاریخ کے لحاظ سے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ ہے کہ اس تاریخ کو بولا چالا معاف کروایا جاتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کہا اور اس سے لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچی، یا ہم نے جو کچھ بھی کہا اس سے کوئی تکلیف پہنچی، تو حقوق العباد وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تو حقوق معاف کیے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کو عباد ہی پر رکھا ہے۔ تو اس لیے میں آپ تمام حضرات سے دستبردہ عرض کرتا ہوں کہ محرم کی 10 تاریخ کو یہ جو بولا چالا معاف کرنے کا تاریخ ہے، جس میں حقوق العباد پر عمل کیا جاتا ہے، تو میری طرف سے، میری جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، ہمارے سب برادران ملت موجود ہیں،